یہ تجربات کتابوں میں تھوڑے ہی لکھے تھے، بہت سے سال لگے، سال بھی جوانی کے۔ ناظرین، اگر اس شعر کو ہم امریکہ کے 16ویں منتخب شدہ صدر ابراہم لنکن کے نام سے منسوب کر دیں تو بے جا نہ ہوگا۔ تلاش رزق میں بے خانماں جگہ جگہ پھرنے والے خانہ بدوش خاندان سے تعلق رکھنے والا معمولی وضع کے لکڑہارے تھامس لنکن کا لمبے بازوؤں، لمبی ٹانگوں اور چھوٹے سر کا بے ڈھنگا سا بیٹا ابراہم لنکن روایتی تعلیم سے بالکل عاری تھا۔ اس کی ماں زرد رنگ کی عمومی گھریلو خاتون تھی جو پورا شوب اور کٹھن زندگی کے مصائب کا مقابلہ نہ کر سکی اور بیمار ہو کر مر گئی۔ ابراہم نے پہلی دفعہ نیو آرلین میں مٹیالے رنگ کے بے کس غلاموں کو گندے اور بوسیدہ لباس میں جانوروں سے بدتر زندگی گزارتے دیکھا تو رنجیدہ و آبدیدہ ہو گیا۔ جن کی زنجیروں کی جھنکار سن کر وہ دلگیر ہو کر پسیج گیا، اس نے اپنے آپ اور اپنے خدا سے غلامی کے اس مکروہ دھندے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا وعدہ کر لیا۔ 30 سال بعد غربت و تنگ دستی میں پرورش پانے والا ابراہم واقعی یہ کارنامہ انجام دینے میں کامیاب ہو گیا اور 13ویں دستوری ترمیم سے منشور آزادی جاری کر دیا گیا، جس سے ملک کے تقریباً 40 لاکھ غلام آزاد ہو گئے۔ ابراہم لنکن یا ایبے 12 فروری 1809 کو امریکی ریاست کنٹکی کے شہر ہاجویل کی قریبی بستی نولن کریک میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق تلاش رزق میں بے خانماں جگہ جگہ پھرنے والے خانہ بدوش خاندان سے تھا۔ اس کا باپ تھامس لنکن معمولی فضا کا سیدھا سادہ لکڑہارا تھا جو روایتی تعلیم سے بالکل عاری تھا، لیکن دیگر خاندانوں کے سربراہوں کی طرح اپنے زیر کفالت کنبے کی پرورش میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتا تھا۔ اس کی ماں نینسی ہینکس لنکن زرد رنگ کی عمومی گھریلو خاتون تھی جو روایتی مذہبی تعلیم کی حامل تھی اور صبح سویرے اٹھ کر انجیل مقدس کی تلاوت کیا کرتی تھی اور اپنے ننھے بیٹے ابراہم کو بھی بائبل کی تعلیم دیتی، جو تھوڑے عرصے بعد ہی اپنے قوی حافظے کی بدولت انجیل کا کافی حصہ ازبر کر چکا تھا۔ اس وقت وہ اپنی ماں کو ہی علم و آگاہی کا منبع اور محبت و استقامت کی زندہ مثال تصور کرتا تھا اور اس کا حد درجے گرویدہ تھا، مگر نینسی اپنی اس پورا شوب اور کٹھن زندگی کے مصائب کا زیادہ عرصے تک مقابلہ نہ کر سکی اور 1819 میں دق کے مرض کا شکار ہو گئی۔ ان کے گھر سے قریب ترین طبیب کا فاصلہ 35 میل تھا۔ انہوں نے اپنے وسائل اور حالات کے مطابق علاج معالجہ کیا، مگر بیماری کی شدت اور غذا کی کمی کے باعث ایسا لگتا تھا جیسے اسے مزید زندگی کی خواہش نہ ہو۔ بالآخر وہ اسی سال فوت ہو گئی اور اسے ایک عام سے صندوق میں رکھ کر گھر کے قریب ہی درختوں کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ ابراہم کو اپنی عظیم رہنما اور محبت کرنے والی ماں کے مرنے کا بہت دکھ ہوا۔ وہ کئی دنوں تک ماں کی قبر پر روتا رہا۔ کافی عرصہ گزر جانے کے باوجود اسے صبر نہیں آ رہا۔ اس نے کنٹکی کے ایک پادری، جس کے ساتھ اس کے خاندانی مراسم بھی تھے، کو دعا کے لیے بلایا۔ وہ تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ان کے پاس آیا، اس کی ماں کی قبر پر دعا کی۔ اس وقت ابراہم کی عمر 10 سال تھی۔ اب وہ اور اس کی ایک بڑی بہن گھر میں اکیلے رہ گئے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد ان کے باپ نے ایک نئی خاتون سارا جانسٹن سے شادی کر لی جو بیوہ اور ان کی ماں کی پرانی سہیلی تھی۔ اس کے 3 بچے تھے۔ ابراہم اور اس کی بہن نے نئی ماں کو اپنے اجڑے گھر میں غنیمت جانا، جس سے گھر کی روشنیاں دوبارہ لوٹ آئی تھیں، اور اس نے اس بے رونق اور بے کیف گھر کو عمدہ اور دلکش بنا دیا تھا اور ابراہم کے شوق مطالعہ اور انکشاف و ایجاد کی لگن کی مزید حوصلہ افزائی کی، جس سے اس کی پوشیدہ صلاحیتیں مزید نکھر کر سامنے آ گئیں۔ وہ نئی امنگوں اور جواں جذبوں کے ساتھ اپنی منزل کی تلاش میں نکل پڑا۔ ابراہم نے مختلف اوقات میں متفرق جگہوں سے کل تقریباً 1 سال کی تعلیم حاصل کی۔ جب اس کی عمر 10 سال تھی تو اس کا قد 6 فٹ 2 انچ اور وزن 230 پاؤنڈ تھا۔ وہ لمبے بازوؤں، لمبی ٹانگوں اور چھوٹے سر کا بے ڈھنگا سا لڑکا تھا، جس کے بارے میں اس کے باپ نے کہا تھا کہ کلہاڑے سے بے ڈنگا گھڑا ہوا جسے رندے سے ہموار کرنے کی ضرورت ہو۔ ابراہم جنگلوں اور بیابانوں میں آوارہ خانہ بدوش خاندانوں کے بچوں سے چندہ مختلف نہ تھا۔ وہ ننگے پاؤں، میلے اور مختصر کپڑوں کا حامل تو ضرور تھا، مگر ذہین اور حساس بھی تھا۔ اس کا باپ اپنی بندوق سے جنگلی جانور شکار کرتا تھا، جن کی کھال کو سکھا کر اس کی ماں اس کے لیے لباس تیار کر دیتی تھی۔ ابراہم کا گھر لکڑی کے بڑے تختوں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا، جس کے نہ دروازے تھے اور نہ کھڑکیاں تھیں، اور اس کمرہ نما گھر کے سامنے والا حصہ کھلا ہوا تھا۔ یہاں سوکھے پتوں، گھاس کے بستر اور کچی مٹی کا فرش تھا۔ لکڑی کے تختوں کو باہم ٹھوک کر سٹول اور میز کا عارضی فرنیچر تیار کیا گیا تھا۔ یہ خاندان پھر اسی ریاست کنٹکی کے قصبہ نولن کریک سے نوک کریک منتقل ہو گیا، جو لوئسویل سے 50 میل جنوب کی طرف تھا۔ 1816 میں جب ابراہم کی عمر 7 سال تھی تو یہ خاندان شمال کے غیر آباد علاقے جنٹریول ریاست انڈیانا کوچ کر گیا، جہاں اس کی نئی ماں اپنے ساتھ بستر، کرسیاں اور خانوں والی میز جیسی چیزوں پر مشتمل سج کا فرنیچر لے آئی۔ ابراہم جو پوری زندگی خشک پتوں اور گھاس سے بھرے بوری نما اونچے بستر پر سوتا تھا، اب واقعی صحیح بستر پر سونے لگا۔ یہاں سے یہ خاندان 1830 میں جب ابراہم 21 برس کا ہو چکا تھا تو میکن کاؤنٹی ایلینوائس ہجرت کر گیا۔ نوجوان ابراہم نے کیچڑ بھرے کچے راستوں پر اپنے 4 بیلوں کو، جن پر ان کے گھر کا سامان تھا،
اپنے سفر کو جاری رکھا۔ انہوں نے لکڑی کے تختوں کو جوڑ کر اپنا گھر بنایا، لکڑی کے تنوں کو پھاڑ کر بیرونی جنگلہ بنایا، بے کاشت زمین کو آباد کرنے کے لیے اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ ہل چلایا۔ اپنے روزمرہ مشاغل میں ابراہم دنیا کے دوسرے غریب بچوں سے یقیناً مختلف نہ تھا۔ وہ جو پڑھتا اسے اونچی آواز میں دوسروں کو سناتا رہتا تھا، کبھی فل بدی تقریر کرنے لگتا، کہانیاں اور نظمیں سناتا اور اپنی طرف سے مختلف اشعار گھڑ کر سنانا شروع کر دیتا تھا۔ وہ جسمانی کھیلوں میں بھی پیچھے نہ رہتا تھا، اپنے لمبے مضبوط جسم سے لمبی چھلانگ لگاتا اور کشتی کرتا تھا۔ اسے اچھی انگریزی بولنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنی اسٹور کی نوکری کے زمانے میں لوگوں سے الٹی سیدھی انگریزی بولنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اسی کوشش میں وہ اچھی انگریزی بولنے لگ گیا تھا۔ اسے مطالعے کا بھی حد درجہ شوق تھا۔ اسے جو بھی کتاب ملتی وہ اسے چاٹ ڈالتا۔ اپنی ماں کی انجیل پڑھانے کی وجہ سے موت تک اس مشغلے کو جاری رکھا۔ اسی وسعت مطالعہ کی بدولت وہ مشکل سے مشکل اوقات میں فوری اور صحیح فیصلہ کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اپنے ابتدائی زمانے میں اسے کہیں سے کتاب حیات واشنگٹن مل گئی، جسے وہ گھنٹوں جھکے پڑھتا رہتا تھا اور اسے بڑا سنبھال کے رکھتا تھا۔ مگر ایک دن جب شدید بارش ہوئی تو وہ گھر کے جس تختے پر رکھی تھی پانی پڑنے سے گیلی ہو گئی۔ ابراہم نے 3 دن کام کر کے کتاب کی قیمت چکا دی۔ ایک دفعہ ایک گرامر کی کتاب خریدنے کے لیے ابراہم کو کئی میل کا فاصلہ طے کرنا پڑا۔ ایک بار کسی سروے کرنے والے کو رہنما کی ضرورت پیش آئی۔ اس نے ابراہم کے مطالعے کے شوق کو دیکھتے ہوئے ایک کتاب کی پیشکش کی اور اسی کے عوض اپنا کام مکمل کروا لیا۔ ابراہم بڑا ذہین، فراخ دل اور حوصلہ مند تھا۔ کئی ایک بار اسے لوگ پوری مزدوری بھی نہ دیتے مگر اس کے ماتھے پر کبھی شکن تک نہ آتی تھی۔ اس کی کم مائیگی کا یہ عالم تھا کہ ایک سفید اخروٹ کی چھال سے رنگی پتلون حاصل کرنے کے لیے اسے تقریباً 400 لکڑی کے تنے پھاڑنے پڑے۔ پیشے کے اعتبار سے ابراہم نے زندگی میں کئی ایک ذرائع معاش اختیار کیے۔ پہلے پہل وہ لکڑیاں پھاڑنے، زمین گھودنے اور کاشتکاری جیسے کام کرتا تھا۔ ارد گرد کے کسانوں کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا اور اس کام میں اسے اپنے لمبے تڑنگے اور مضبوط جسم کے بھرپور استعمال کا موقع میسر آ جاتا تھا اور جو مزدوری ملتی لا کر اپنے والدین کو دے دیتا تھا۔ 17 سال کی عمر میں جبکہ وہ ریاست انڈیانا کے قریب علاقہ جنٹریول میں رہتا تھا، $2 فی ہفتہ اور 2 وقت کے کھانے کے عوض اسے اینڈرسن کریک میں کشتی کے ذریعے مسافروں اور دیگر سامان کے منتقل کرنے کی نوکری مل گئی۔ رفتہ رفتہ وہ محنت اور ایمانداری کی بدولت مالک کا منظور نظر بن گیا اور ایک دفعہ کچھ سامان مسسپی سے نیو اورلینز لے جانے کی ذمہ داری سونپی۔ اس موقع پر اسے پہلی بار علاقے کے باہر کی دنیا دیکھنے کا موقع ملا، جہاں اس نے دولت و ثروت کی ریل پیل کا نظارہ کیا، نت نئے اسباب و وسائل اور شہر کی روشنی اور رنگینی دیکھی۔ مگر ایک چیز جسے وہ دیکھ کر بجھ سا گیا تھا وہ غلام تھے۔ مٹیالے رنگ کے بے کس، مجبور اور بے بس انسانوں کو گندے اور بوسیدہ لباسوں میں جانوروں سے بدتر زندگی گزارتے دیکھ کر وہ آبدیدہ ہو گیا۔ وہ ان کی زنجیروں کی جھنکار سن کر دلگیر اور گلوگیر ہو کر پسیج گیا۔ وہ افسردہ ہو کر بجھ سا گیا، جو یقیناً اس کے سلیم الفطرت اور حساس مزاج ہونے کی غمازی ہوتی ہے۔ یہاں ہر طرف شور برپا تھا۔ اسپینش، پرتگالی، فرانسیسی اور انگلش میں آوازیں لگائے جا رہے تھے، مگر ان سب زبانوں کے مخاطب مظلوم غلام ہی تھے، جس کی تمام تر کمزوری اور نکاہت کے باوجود انہیں بھرپور کام کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اس ظلم و بے کسی کو دیکھ کر اس غریب، مفلس اور انتہائی معمولی سماجی حیثیت کے حامل ابراہم نے ایک عزم کیا۔ اس نے اپنے آپ اور اپنے خدا سے اس غلامی کے مکروہ دھندے کو جھڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا وعدہ کر لیا۔ 30 سال بعد غربت و تنگ دستی میں پرورش پانے والا ابراہم واقعی وہ کام کرنے میں کامیاب ہو گیا جو شاید دنیا کے سبھی دولت مند مل کر بھی اپنی تمام تر مادی قوت اور حکومت و اقتدار کی طاقت کے باوجود بھی انجام نہ دے سکتے تھے۔ انہی دنوں ابراہم نے قانون کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا اور وکیل بننے کا ارادہ کر لیا اور بقیہ زندگی اسی پیشے سے منسلک رہا۔ اسی دور میں اس نے اپنے جاننے والے جیمز روٹلج کی بیٹی این روٹلج سے مراسم پیدا کرنے کی کوشش کی، جو پہلے ایک میکنل نامی شخص سے منسوب تھی، جس نے کچھ عرصہ بعد اسے چھوڑ دیا تو ابراہم کے مقدر جاگ اٹھے۔ مگر بدقسمتی سے این 1834 میں مر گئی، جس کے غم میں ابراہم کئی دن افسردہ رہا۔ اس کے ایک دوست ولیم ایچ ہرڈن کے بقول اس سے ابراہم کے تمام تر رجحانات اور عزائم منتشر ہو کر رہ گئے تھے۔ اسے زندگی میں پہلی دفعہ اپنی ماں کے مرنے اور دوسری بار اپنی محبت کے فوت ہونے کا دکھ ہوا۔ ابراہم کی کچھ عرصہ بعد 4 نومبر 1842 اوون میری ٹوڈ سے شادی ہو گئی، جس سے وہ چندہ مطمئن اور خوش نہ تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی متحمل مزاجی اور انکساری کی بدولت آخر تک اس کو نبھایا۔ اس کے 4 بچے رابرٹ، ایڈورڈ، ویلی اور ٹیڈ تھے۔ ابراہم نے زندگی میں کئی نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ 1832 میں ایلینوائس کے ریاستی قانون دان کی حیثیت سے علاقائی نمائندگی کا الیکشن لڑا مگر ہار گیا۔ 1834 میں دوبارہ کھڑا ہوا اور جیت گیا۔ پھر 1838 اور 1840 میں بھی کامیاب ہو گیا تھا۔ 1846 میں اس نے کانگریس کی رکنیت کے لیے انتخاب لڑا اور کامیاب ہو گیا۔ 1854 میں بھی وہ منتخب ہو گیا مگر
उसने सेनेट की रुकनियत हासिल करने के लिए ये सीट छोड़ दी। 17 जून 1856 में जमहूरी पार्टी ने फिलाडेल्फिया में अपनी मुनक्कद होने वाले दूसरे इजलास में उसे नायब सदर चुन लिया। 1858 को जमहूरी पार्टी की तरफ से वो सेनेटर बन गया। मई 1860 में जमहूरी पार्टी ने अपने शिकागो में मुनक्कद होने वाले कौमी जलसे में उसे सदारत के लिए नामजद कर लिया। 6 नवंबर को अब्राहम अमेरिका का सदर मुंतखब हो गया। फरवरी 1861 को वो वाशिंगटन मुंतकिल हुआ और 4 मार्च को उसकी इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद हुई। अब्राहम के मुंतखब होने से मगरबी अमरीकी रियासतें चौकस हो गईं, जिन्हें गुलामी के इख्तिताम के साथ अपनी मुआशी खुशहाली की भी शाम नजर आने लगी। उनकी सारी आस इन्हीं गुलामों से वाबस्ता थी। 20 दिसंबर 1860 को अब्राहम के मुंतखब होने के चंद ही दिनों बाद सूबा मगरबी कैरोलिना की रियासत मुत्तहिदा से मुनहरिफ हो गया, जिसकी दूसरी मगरबी रियासतों बशमूल मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अल्बामा, जॉर्जिया और लुइसियाना ने पैरवी की। बिलाखिर मगरबी कैरोलिना ने 12 अप्रैल 1861 को किला समटर पर गोलाबारी करके इस खाना जंगी का बाकायदा आगाज कर दिया, जिसका पेशगी खदशा महसूस किया जा रहा था। अब्राहम ने अपने अजीम इंसानी मकसद के हसूल के लिए ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जद्दोजहद करने का फैसला कर लिया और 75,000 रज़ाकार तलब कर लिए। 42,000 का मजीद मुतालबा किया। कांग्रेस ने इसकी दरख्वास्त पर जंग के लिए 5 लाख अफराद और $50 करोड़ की मंजूरी दे दी। अब लिंकन पूरी तरह से जंग में डूब चुका था। उसके खाने पीने, सोने और आराम करने के औकात बिखर कर रह गए। वो बेहतरीन जंगी नक्शों, पहाड़ों, दलदलों और कई तरह के जंगी मनसूबाबंदियों में मुनहमिक रहता था। मुसलसल 6 माह की तबाहकुन जंग के बाद बिलाखिर बगावत फरोतर हो गई। फरीकैन के तकरीबन 10,000 अफराद मारे गए। अब्राहम ने, जिसके बकौल उसने गुलामी ख़त्म करने का अपने खुदा से वादा किया हुआ है, 1862 को 13वीं दस्तूरी तरमीम से मंशूर आज़ादी जारी कर दिया, जिससे मुल्क के तकरीबन 40 लाख गुलाम आज़ाद हो गए। अब्राहम को शायद अपने इस तारीखी कारनामे का एहसास था, जिसने एक मौके पर कहा था कि मुझे मौहूम सा अंदेशा है कि इस बगावत के ख़त्म होते ही मेरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। फिर जब वो फरवरी 1861 को वाशिंगटन मुंतकिल हुआ तो अपने पुराने और बेहतरीन दोस्त विलियम एच हर्डन से गुजारिश की कि अपने घर की तख्ती पर मेरी वापसी तक मेरा नाम न मिटाए। वफादार दोस्त ने कहा कि तुम्हारी वापसी क्या, ये पूरी ज़िंदगी लिखा रहेगा। वहाँ अब्राहम ने कहा कि शायद अब मैं कभी वापस ना आ सकूँ। बागियों के हथियार डालने के 5 दिन बाद अब्राहम फोर्ड थिएटर में अपनी अहलिया और एक मेजर के साथ आवर अमेरिकन कज़न ड्रामा देखने गया। वहाँ एक इंतहा पसंद अदाकार जॉन विल्क्स बूथ ने अब्राहम के कमरे में घुसकर उसके सर पर गोली मार दी और स्टेज की तरफ कूद दिया, मगर बाद में उसे भी गोली मार दी गई। अब्राहम को उसके लंबे कद के बाइस एक बिस्तर पर तिरछा लिटा दिया गया। डॉक्टर तलब कर लिए गए, जिनकी सरतोड़ कोशिश के बावजूद अब्राहम जख्म की ताब न ला सका। 15 अप्रैल 1865 को सुबह 7:20 पर तकरीबन 56 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी में कई जगह बदलने वाला, खाना बदोश ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला अब्राहम हमेशा के लिए इस दुनिया से भी किसी और मंजिल के लिए कूच कर गया।